اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کے 12 بیٹے تھے اور جو ان سے نسل چلی وہ آگے بنی اسرائیل کہلائی۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہیں تورات دی گئی، ایک بہت بڑی امت بنی۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت تک ان پر عروج و زوال کے 4 ادوار آ چکے تھے۔ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوئے، انہیں عروج نصیب ہوا، جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دینے کی سزا کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا، جسے وہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے بخت نصر نے حضرت مسیح سے 600 سال قبل گرا دیا۔ انہوں نے پھر اسے دوبارہ تعمیر کیا، لیکن 70 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو ان کا معبد ثانی انہوں نے تعمیر کیا تھا اسے بھی مسمار کر دیا، جو اب تک گرا پڑا ہے۔ صرف ایک دیوار گریہ باقی ہے جس کے پاس جا کر یہودی ماتم اور گریہ ازاری کر لیتے ہیں، اور اب وہ اسے سہبارہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں، مطلب تیسری بار اسے بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، نقشے بن چکے ہیں 3rd ٹیمپل کے۔ بہرحال جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس وقت ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا۔ وہ انعام کیا تھا؟ میں نے تم کو اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، تمہارے اندر داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ بنی اسرائیل سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا۔ تورات میں فرمایا گیا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں فرمایا کہ میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی صدا پر لبیک کہو تو میرے انعام مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ بے شک قرآن پاک پرانی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات کی، زبور کی، انجیل کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے نازل کی تورات جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے اس کو دی انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھیں، ورنہ وہ پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی قرآن پاک جو ہے اس پہ یقین کرو، تم نہ اس پہ، اے بنی اسرائیل تم اس پہ کفر نہ کرو، کیونکہ تمہاری کتاب میں بھی اس کی نشانی موجود ہے کہ ایک نبی آئے گا اور تمہیں اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عروج بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت عروج بھی دیا ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں تمہارے ساتھ، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ تم تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ لیکن اب تم ہی اس کے اولین منکر ہو گئے ہو اور تم ہی اس کے سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔
یہ آیات الہی ہیں اور تم ان کو صرف اس لیے رد کر رہے ہو کہ کہیں تمہاری حیثیت، تمہاری چودراہٹ نہ ختم ہو جائے۔ یہ تو حقیر سی چیزیں ہیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، مجھی سے بچتے رہو، مجھی سے بچتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ